بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک کائنات میں سب سے سرد ترین مقام ریبونگ نیبولا دریافت ہوا ہے، جو ہماری زمین سے 5000 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ یہ 1995 میں دریافت ہوا اور اس پر ٹھنڈ کی شدت -271 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ایبسولوٹ زیرو سے صرف 1 ڈگری زیادہ گرم ہے۔ یہ اب تک دریافت ہونے والا وہ واحد نیبولا ہے جو ریبونگ کے پاس سے پس پشت ہونے والی روشن تابکاری سے بھی زیادہ سرد ہے۔ لیکن جہنم جہاں شدید گرمی ہوگی، وہیں اس میں موجود ایک ایسی سرد باری بھی ہے جس کی سردی کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اسے زمہریرہ پکارا جاتا ہے۔ زمہریرہ جہنم کا ایک ایسا مقام ہے جہاں جہنمیوں کا جسم اس کی سخت ٹھنڈ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوسیوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہنم میں ٹھنڈ بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے، اس میں داخل ہونے سے دوسیوں کے گوشت گر پڑیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمہریر ایک ایسا عذاب ہے کہ اس کی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی اہل جہنم کو طاقت نہیں ہوگی۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہنمی جہنم کے داروغہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے کناروں کی طرف نکال دے، تو وہ انہیں ادھر کو نکال دے گا، بس انہیں ٹھنڈ اور زمہریر قتل کرے گا تو وہ دوبارہ جہنم کی طرف لوٹیں گے، یعنی ٹھنڈ کی سختی کی وجہ سے دوبارہ جہنم میں لوٹ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم گرمی سے جب فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسی ٹھنڈی ہوا سے کی جائے گی جو ہڈیوں تک کو پھاڑ ڈالے گی، جس کی تکلیف سے گھبرا کر وہ پھر سے آگ کو طلب کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں شدید گرمی کا دن ہوتا ہے تو اللہ اپنا کان اور آنکھ زمین کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز اتنی گرمی، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، میں تجھے یعنی جہنم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ اور جب شدید سردی کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے کان اور آنکھ زمین کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کے طبقے زمہریر کے سردی سے بچا لے، تو اللہ جہنم سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیرے طبقے زمہریر سے پناہ طلب کی ہے، میں تجھے یعنی جہنم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ایسے بندے کو پناہ دے دی ہے۔ جس طرح آگ انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، اسی طرح شدید سردی بھی انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، اس لیے جہنم میں شدید سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ زمہریر میں اس قدر شدید سردی ہوگی کہ اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن یہ سردی چونکہ عذاب دینے کے لیے ہوگی، لہٰذا اس سردی سے تو بہرحال کئی زیادہ ہوگی۔ تو اس دنیا کے سرد سے سرد خطے میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں ہو سکتی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم لباس، گرم لحاف، ہیٹر، آگ کی انگیٹھیاں، گرم سے گرم کھانے پینے کی اشیاء اور نہ جانے کس کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تب بھی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو فوراً کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ احتیاطی تدبیر کے بغیر ننگے بدن انسان کو دنیا کی سردی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی عذاب سے کم نہیں۔ حالانکہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دنیا کی سردی محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہونے والی سردی اگر انسان کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہے تو پھر جہنم کے اندر سردی کے طبقے زمہریر میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک اور احساس جسم عطا فرمایا ہے، اس قدر نرم و نازک کہ صرف 35 ڈگری اور 37 ڈگری کے درمیان وہ صحت مند رہتا ہے۔ اس درجہ حرارت سے کم یا زیادہ دونوں بیماری کی علامت ہے۔ اگر یہ جسم کا درجہ حرارت 35 سے کم ہو کر 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں -6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کے بعد ہو جاتا ہے، جسے طبی اصطلاح میں فرانس بائٹ کہا جاتا ہے۔ لمحے بھر کے لیے فرض کیجئے کہ زمہریر میں صرف اس قدر سردی ہوگی جس سے انسان کا درجہ حرارت
से इशारिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तो इस अजाब की कैफियत क्या होगी कि जिंदा इंसान का जिस्म सर्दी की शिद्दत से रेत की तरह बिखर कर जरा जरा हो जाएगा और फिर इसे नए सिरे से जिस्म दिया जाएगा। फिर सर्दी की शिद्दत से इसका जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा और फिर से जान दे दिया जाएगा। जब तक वो ज़मरीर में रहेगा इसी अजाब अलीम में मुब्तला रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग ने अपने रब के सामने शिकायत की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया, अब मुझे सांस निकालने की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह पाक ने इसे 2 सांस से निकालने की इजाजत दी, एक सर्दी में और एक गर्मी में। ये जो तुम गर्मी की सख्ती बातें हो ये जहन्नम की हरारत है और ये जो तुम सर्दी की हरारत पाते हो ये जहन्नम के ज़मरीर की सर्दी है। ज़मरीर का अजाब इन लोगों पर आएगा जो सर्दियों में नमाज इसलिए छोड़ देते हैं कि शदीद सर्दी में वजू करना मुश्किल होता है और इसी शदीद सर्दी में लिहाफों में को वो छोड़ नहीं पाते और आराम के मजे लेते हैं। तब अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ज़मरीर की सर्दी का अजाब चखाएगा जो जहन्नम की भड़कती हुई आग से भी ज्यादा सख्त होगी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस आग को समंदर ने धोया तब जाकर ये इतनी ठंडी हुई, वरना तुम इससे नफा उठा सकते। और ये जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, अगर जहन्नम से आग का एक डोल भी जमीन पर दरमियान रख दिया जाए तो ये मशरिक और मगरिब के दरमियान की तमाम चीजों को अपनी बदबूदार हवा और सख्त गर्मी से दुखी कर दे। और जहन्नम की शरारों में से एक शरारा मशरिक और मौजूद हो तो इसकी गर्मी मगरिब में रहने वालों को जा पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में 1 लाख या इससे भी ज्यादा आदमी हो और इनमें से एक जहन्नमी हो और वो सांस निकाले तो इसका सांस इन मस्जिद वालों को ये इनसे ज्यादा को पहुंच जाए तो सबको जला डाले। अगर जहन्नम से मशरिक में सुराख दिया जाए तो अहले मगरिब के दिमाग पिघल जाए। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में सर्दी और गर्मी के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।